السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورۃ البقرہ میں 102 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کے بارے میں بتایا ہے، 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جو شہر بابل میں اتارے گئے تھے انسانی شکل میں، ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اصل بات یہاں سے شروع ہوئی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ بادشاہی عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی تھی اور نہ میرے بعد کسی کو ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ مہینوں کے فاصلے لمحوں میں طے کر لیتے، شیاطین اور جنوں کو ان کے تابع کر دیا۔ جیسے کہ ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کون بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا، تو ایک جن نے کہا تھا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں بلقیس کے تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور ایک علم والے نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، اور بلقیس کا تخت سامنے موجود تھا۔ جب جنات حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں وہاں پر دنیا لوگوں کے سامنے موجود ہوتے تو وہ اندر سے اللہ کے باغی تھے۔ وہ لوگوں کو شر بتاتے تھے، وہ لوگوں کو غلط باتیں سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو جادو کرنے سکھاتے تھے، وہ لوگوں میں برائیاں ڈالنی سکھاتے تھے۔ اور جیسے کہ آج کل بھی ہمارے لوگوں میں یہ بہت ہی بری عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نقش سلمانی ہے یا وہ تمام جادو۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے فوت ہونا تھا تو جنوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جب وہ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے وہاں پر جنوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی جان نکل چکی تھی، مگر جب ان کی چھڑی جن کو دیمک نے چاٹ لیا تھا وہ نیچے گری، تب جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، تو پھر وہ بھاگ گئے تھے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تھا، انہوں نے تمام جادوئی کتابیں، وہ فساد ڈلانے والی کتابیں، ان سب کو جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے زمین میں دبا دیا تھا، اور کسی کو یہ جرأت نہ تھی کہ وہ ان کے دربار میں ان کی کرسی کے پاس آتا۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے وہ ساری کتابیں نکالی اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے کہ اللہ پاک نے تمام ہدایت دے رکھی ہے، اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جب اللہ تعالیٰ نے معوذتین صورتیں نازل فرمائیں تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ من شر ما خلق، یا اللہ میں ان تمام چیزوں کی برائی سے بھی آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اگر کسی کو اس چیز کا ڈر ہو کہ اس پر کوئی جادو شادو ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو وہ معوذتین پڑھ سکتا ہے، لیکن جادو بھی اسی پر عمل کرتا ہے جس کے لیے اللہ برا چاہے، نہیں تو تمام دنیا مل کر اگر کسی انسان کے لیے برا کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے اللہ نہ چاہیں۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی شکل میں شہر بابل میں اتارا، چونکہ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کے ساتھ رہ کر، جنوں کے ساتھ رہ کر ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے، تو وہ ان فرشتوں کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ ہمیں بھی سکھائیں۔ ہاروت اور ماروت کے پاس جو علم تھا وہ اللہ نے دیا تھا، اور وہ جب بھی کسی کو بتانے لگتے تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے پاس وہ علم ہے کہ جس کو سیکھنے کے بعد تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ تم میاں اور بیوی میں جدائی تو ڈال سکو گے لیکن تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، مگر اللہ کے حکم سے جو بھی برائی ہوگی، جو بھی اثر ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مگر تمام لوگ
ان کی اس باتوں کو سیکھتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے تھے، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھے۔ اور وہ فرشتے خود کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہیں، مگر لوگ ہم جیسے ناقص العقل لوگ جن کو سب پتہ ہے، جو یہ ایمان رکھتے ہیں اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، تمام بھلائیاں اور تمام برائیاں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنی تسلی کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے جھوٹے پیروں کے پاس جاتے ہیں، جھوٹے تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پیسے دے کر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ جس نے کوئی ایسی بات کہی جس کا کسی کو علم ہی نہیں، اس کی تو 40 نمازیں ہی قضا ختم ہو جاتی ہیں، وہ انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی پر یقین رکھتا ہے۔ اور وہ فرشتے صرف اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش تھے۔ اللہ نے ہمیں اس چیز سے یہ سکھایا، یہ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اے انسانوں، اے مومنوں، صرف مجھ پر توکل کرنا، صرف مجھی سے دعا مانگنا، صرف مجھی پر بھروسہ رکھنا، صرف مجھی سے مدد مانگنا، کیونکہ جو بھی بھلائیاں ہیں، جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی مصلحتیں ہیں، جو بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ اللہ ہی عطا کریں گے۔ ہم کسی کے کہنے سے عطا نہیں کر سکتے، ہم کسی کے کہنے پر نہ اپنے آپ سے برائی دور کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم ایک سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالی نے وہ لوح محفوظ میں موجود کتاب قرآن مجید ہمیں دے دی ہے، جس کے اندر تمام ہدایتیں موجود ہیں، جس کے اندر تمام واضح کھلی نشانیاں موجود ہیں، مگر ہم ناقص العقل لوگ پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، ختم و درود کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، کاروبار کے برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تلاوت بھی ضرور کریں مگر اس کو سمجھیں بھی۔ یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، باقی دنوں میں تو ہم کہتے ہیں شیطان نے ہم سے یہ کروایا، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، لیکن رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جکڑا ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی قتل ہیں، ابھی بھی لڑائیاں ہیں، ابھی بھی زنا ہے، ابھی بھی چوریاں ہیں، ابھی بھی بہتان ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں؟ کوئی 100 میں سے چند لوگ ہوں گے جو رمضان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، نہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس رمضان میں جتنا ہو سکے جھوٹ بول کے پیسہ اینٹھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کے صدقے نیک عمل کرنے کی توفیق دیں، اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے، کیونکہ میاں اور بیوی کا رشتہ ایک اللہ کی نشانی ہے، اور میاں اور بیوی اگر خوش ہوتے ہیں تو ان کی جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ مسلمان ہوتی ہے، وہ پھر آگے جا کے ہدایت کے سرچشمے بنتے ہیں، اسی سے عالم بھی بن سکتے ہیں اور اسی سے گناہ گار بھی بن سکتے ہیں۔ تو شیطان کو تمام گناہوں میں سے سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ میاں اور بیوی کی لڑائی کا ہے۔ تو ہاروت اور ماروت بھی یہی چیز سکھاتے تھے، مگر سکھانے سے پہلے وہ بتاتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، ہم سے یہ عمل مت سیکھو۔ اس کے علاوہ اور بڑی غلط روایات موجود ہیں، مگر اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں حق بات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔